السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے اسباب کیا ہیں، پنجاب کے ضمنی الیکشنز کیا بتا رہے ہیں، مسلم لیگ نون اپنے ہارنے کی آنکھیں بند کر کے وجہ بتا رہی ہے، ایک مشورہ عمران خان صاحب اور بیوروکریسی کے لیے۔ ناظرین، پچھلے چند ماہ جس طرح دنیا نے ہمیں ٹریٹ کیا وہ ایک بھیانک حقیقت ہے۔ ہماری معیشت اچھی نہیں، ہم اس کو سنبھالا دینے کے لیے مختلف دوست ممالک کے پاس گئے۔ قرضہ دینا تو دور کی بات، وہ ہمارے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش بھی نہیں آئے۔ پھر دنیا کی مختلف فائنینشیل آرگنائزیشن سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے قرضہ دینے کی حامی تو بھری، لیکن عام حالات کی نسبت زیادہ سخت شرائط پر۔ یہ صورتحال تمام قوم کے لیے اور خاص طور پہ موجودہ حکومت کے لیے انتہائی ہزیمت اور شرم کی باعث ہے۔ ان حالات کی ذمہ داری کسی ایک حکومت پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اگر موجودہ حکومت کو صرف اس کا مورد الزام ٹھہرائیں تو وہ ناانصافی ہوگی۔ تقریباً تمام حکومتوں میں کہیں نہ کہیں خطرناک غلطیاں کی، ناعاقبت اندیش فیصلے کیے، جس وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ میرے انالیسس کے مطابق سب سے بڑی غلطی جو تمام حکومتوں نے کی وہ یہ تھی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر توجہ نہیں دی گئی۔ ہیومن ڈیولپمنٹ پر توجہ دی ہوتی تو یہ جو حالات آج ہم فیس کر رہے ہیں یہ کبھی نہ ہوتے۔ ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ UNDP نے جو 2021 اور 2022 کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جاری کیا ہے، اس کے مطابق 189 کنٹریز میں پاکستان کا نمبر 154 یعنی 154 نمبر پہ ہے۔ انڈیا کا 131واں نمبر ہے اور بنگلہ دیش کا 133واں نمبر ہے، یعنی یہ دو ملک بھی ہم سے بہت بہتر ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے لیے ایجوکیشن، ہیلتھ اور لیونگ سٹینڈرڈز کا ڈیٹا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حال ہی میں UNDP میں اس میں دو امپورٹنٹ انڈیکیٹرز شامل کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی ملک کاربن ڈائی آکسائڈ کا کتنا اخراج کرتا ہے، جو کہ نہ صرف انسانی صحت بلکہ جانوروں کے لیے بھی انتہائی مضر ہے، اور دوسرا کوئی ملک اس کرۂ ارض کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے۔ میرا یہ انالیسز کہ حکومتوں نے ایک پلاننگ کے تحت ایجوکیشن، ہیلتھ اور روزگار کے مواقع مہیا کرنے پر توجہ نہیں دی۔ پارلیمانی نظام حکومت میں اشرافیہ حکومت کرتی ہے۔ شروع میں زیادہ تر زمیندار وڈیرے اسمبلیوں میں منتخب ہو کر آتے تھے، پھر انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر ان دونوں نے مل کے بیوروکریسی کو اپنے ساتھ ملا لیا، رشتہ داریاں قائم کیں، حکومت میں حصے دار بن گئے۔ ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ عام پبلک یعنی عام عوام جو ہے اس کو پسماندہ رکھنا ہے۔ اگر انہیں تعلیم دی گئی، صحت کی سہولیات دی گئی اور ان کو روزگار کے مواقع دیے گئے تو یہ لوگ سمجھدار ہوں گے، اور پھر جس پاور سے ہم آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، وہ اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ان کی تمام پلاننگ فیل یا ناکام ہو گئی جب ایجوکیشن کے اور معلومات حاصل کرنے کے متبادل ذرائع سامنے آ گئے۔ پہلے کمپیوٹر، پھر انٹرنیٹ نے لوگوں کے ذہن تبدیل کیے، رہی صحیح کسر موبائل ٹیکنالوجی نے پوری کر دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر ہاتھ میں موبائل ہے۔ سوشل میڈیا نے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ تک
पहुंचाना आसान कर दिया। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को समझ आना शुरू हो गई कि दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तानियों को समझ आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट्स ने देहातों को डेवलप नहीं किया। मैं तमाम गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ताकि उनके ब्लाइंड वोटर्स रहें और वो हुकूमत करते रहें। लेकिन मौजूदा हालात और ख़ास तौर पर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस चीख चीख कर बता रहे हैं कि देहातों के लोग भी समझदार हो गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में तकरीबन 50% टर्न आउट जो है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टी अफिलिएशन से ज़रा ऊपर उठकर पाकिस्तानी की हैसियत से सोचें। ये एक बहुत अच्छा शगुन है, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र और इज़्ज़त की बात है कि ज़िमनी इलेक्शन और टर्न आउट तकरीबन 50%, एक किसी जगह पे तो 65% भी बताया जा रहा है। एक दफ़ा दोबारा मैं आपसे कहूँगा कि किसी पार्टी की हमदर्दी या सुबाहियत वगैरह को जहन से निकाल के सोचें कि इन द लॉन्ग रन लोगों की ये सोच और समझ वो जो है, उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को बहुत फ़ायदा होगा। ये रोशनी की एक किरण है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पाकिस्तान में तो सियासत ग्रोहों, फ़िरक़ों, बरादरियों, रिश्तेदारियों, लसानियत, सुबाहियत में बटी हुई है। पंजाबी की एक मिसाल है कि मज्जा मज्जां दियां भैनां होंदियां ने, यानी ग्रोह और ग्रुप्स और ताकतवर लोग जो हैं वो उनके मफादात साझे, यानी वो सारा कलेक्टिवली करते हैं, और पावरफुल लोग जो हैं वो पावरफुल लोगों को उनकी हमायत करती हैं। अभी जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, मुस्लिम लीग नून के लीडर्स कह रहे हैं कि हम इसलिए हारे कि हमने मुआशी तौर पर सख्त फैसले किए, नतीजतन महंगाई ज़्यादा हो गई और अवाम ने हमें वोट नहीं दिया। जनाब, मेरा आपको मशवरा है कि प्लीज़ आंखें बंद ना करें। हकीकत सामने दीवार पे लिखी हुई है, वो जो दीवार पे लिखा हुआ है वो पढ़े। महंगाई तो पीटीआई के ज़माने में भी बहुत थी, उस वक्त बहुत ज़्यादा शोर मचता था, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया टॉक शोज़ में अपना इब्तदाई यहाँ से करता था कि महंगाई ने मार डाला और इमरान खान की नलायकी, दिस एंड दैट। लेकिन आप ज़रा ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करें। हर इंसान इज्जत चाहता है। मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हर चीज़ को पुश करते रहे, ठंडे दिमाग से एनालिसिस करके इंसानों की नफ्सियात को सामने रखकर फैसले नहीं किए, जिस वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये कुछ वजूहात मैं आपको बताता हूँ। ये ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी एक सबक है। ये सबक दिया तो मुस्लिम लीग नून में है, उनके लिए तो है ही है, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये ज़िमनी इलेक्शंस का नतीजा, इसको भी ज़रा गौर से देखें। और मुस्लिम लीग नून क्यों हारी, मेरा एनालिसिस जो है वो ये है। पहला, 25 मई को पंजाब में जिस तरह चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, रात के अंधेरे में लोगों के घरों की दीवारें फलांकर पुलिस अंदर दाखिल हुई, इस एक्ट को मुस्लिम लीग नून की रेपुटेशन ने बहुत ख़राब हो गई। और मैंने मुस्लिम लीग नून के लोगों को ये कहते सुना, बड़े पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग जो कि एनालिसिस करके हालात को सही तरीके से देख सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की बरसों की मेहनत पर इन लोगों ने पानी फेर दिया है। ये एक्ट नून लीग के ख़िलाफ़ नफ़रत का सबब बना। दूसरा, उसी रोज़ इस्लामाबाद डी चौक में बच्चों और ख़वातीन पर जिस तरह शेलिंग की गई, देखें ये सोशल मीडिया का दौर है
اور ویڈیوز فوراً جو ہے وہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں پھیلی اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھی دیکھی، اور یہ گھر گھر خبر پھیلی کہ کس طرح بچوں پہ اور خواتین پہ آنسو گیس جو کہ پرامن بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بھی مسلم لیگ نون کے لیے ایک نفرت کا باعث بنا، اور لوگوں نے ایون نون لیگ کے لوگوں نے اس کو بہت کنڈیم کیا. تیسرا یہ کہ امریکہ کی مداخلت نے لوگوں کو ریئیکشنری کیا ہوا تھا، اور بہت سے لوگ کنونس تھے کہ امریکہ نے پاکستان کی توہین کی ہے اور نون لیگ کو ووٹ دینا امریکہ کی کامیابی ہے. یہ نون لیگ کو میں بتا رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لوگ کنونس تھے کہ امریکہ نے دخل اندازی کی ہے اور نون لیگ کو ووٹ دینا امریکہ کی کامیابی ہے. اصل میں وہ نون لیگ کو ہرا کے امریکہ کو ہرانا چاہتے تھے. چوتھا کیا تھا؟ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ یہاں نہیں ہیں اور یہ لوگ عوام کی توہین کر رہے ہیں. پنجاب پولیس کا رویہ عوام کے ساتھ ایک دم جارحانہ ہو گیا جو نون لیگ کے خلاف کیا. پانچواں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پولیس پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئی. حمزہ شہباز کا الیکشن متنازع ہوا، اس سے بھی نون لیگ کو بہت نقصان ہوا ہے. ناظرین، ضمنی الیکشن میں 50% کے قریب ٹرن آؤٹ بتاتا ہے لوگوں کے اندر ایک سپارک موجود ہے. تمام پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز کو اس سپارک کو ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ سپارک بتاتا ہے کہ لوگ مردہ اور لا تعلق اور بے غیرت نہیں ہیں. میں اس ویڈیو کے ذریعے عمران خان صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ڈائلاگ کریں. ڈائلاگ تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ دشمنوں سے، چوروں سے. اصل مقصد ملک کی بہتری ہونا چاہیے. آپ کسی کو ڈائلاگ سے شکست دیتے ہیں، کسی کو بیلٹ پیپر کے ذریعے شکست دیتے ہیں. ڈائلاگ سے غیر ضروری نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں اور بامقصد موضوع پہ بات چیت ہوتی ہے. میں تو کہوں گا بسم اللہ کیجئے. آپ کی ٹیم جو ہے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک تیار ہیں اور یہ دوسری پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ کریں ملک کے انٹرسٹ کے لیے. آخری بات، میں بیوروکریسی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک بیوروکریسی آپ کا بھی ہے. آپ کو اپنے آپ کو ہائر پیڈسٹل پہ رکھنا چاہیے اور اسٹیٹ آف پاکستان کے اپنے آپ کو ملازم سمجھنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کا غلام ہونا لوور لیول اور چھوٹی بات ہے. یہ آپ کی پوزیشن کی توہین ہے. زیادہ نہیں، 1980 کے دوری کو دیکھ لیں. کسی پولیٹیشین کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کسی بیوروکریٹ کو کوئی غیر قانونی کام جو ہے وہ کہے. میں نے خود بہت سی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. میں بیوروکریسی کی ٹریننگ سے وابستہ رہا ہوں 20 گریڈ کے لوگوں کے لیے 29 ایئرس. مجھے بیوروکریسی کا یہ رویہ دیکھ کے خود بھی شرم آتی ہے. میں جہاں جاتا ہوں لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے 29 سال لوگوں کو بیوروکریسی کو ٹریننگ دی تھی. تو میں تمام بیوروکریسی کو کہوں گا کہ یہ آپ کے وقار، آپ کی شان، آپ کے اسٹیٹس کے منافی ہے کہ آپ اس طرح کی حرکت کریں، جیسے کہ بچوں پہ شیلنگ کروانا، رات کو لوگ دیواریں پھلانگ کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کے آرڈرز دینا. یو مسٹ سے نو ٹو سچ تھنگس. قانون کے مطابق کام کریں تاکہ لوگوں میں آپ کی وہی عزت بحال ہو جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھی. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان کے لیے بہت دعائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں.
घंटी کا جو نشان ہے اس کو بھی دبا دیں اور لائک کو ٹک ضرور کیجیے گا.